پھر بلند آواز سے بلند آواز سے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته كل قائل ولا يحسن عماه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وعدد سهول ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المقدس والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أحمي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى الصلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ باریان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش کو چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ کی دعا کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شفیر نصیب فرما محشر کے روز ہاتھ میں قرآن ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود بنے مل کے سارے بلند آواز سے صلوات کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کیا 18 رمضان 1444 دن گزر گیا 19ویں کی شب لگ گئی چند فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کی ہوش گزار کرنی ہے بات جس کو جتنی سمجھ میں آئے وہ اتنا ضرور بولے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب صحیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے سورہ والضحیٰ کی تیسری آیت ما ودعک ربک وما قلی اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اگر کسی کے ذہن میں ہو ایام فاطمیہ کے مجالس تو سورہ والضحیٰ کی 5ویں آیت کی گفتگو ہو چکی ہے آج تیسری آیت کے چند اسرار چند باتیں
آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خدا کبھی بھی کسی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ خدا کبھی بھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، اے ابراہیم، اور دیگر انبیاء کے فعل کو اپنا فعل کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ خدا معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ خدا معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے، ہماری بیعت کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے، ہماری بیعت کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ جو کنکریاں تم ان کی طرف پھینک رہے ہو، یہ تم نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں۔ یہ تم نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں۔ تو خدا معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ یہ کچھ نہیں بولتا۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں بولتا جب تک میں نہیں بولتا، جب میں بولتا ہوں تب یہ بولتا ہے۔ تو خدا رسول کے بولنے کو بھی اپنا بولنا کہہ رہا ہے، خدا رسول کے ہاتھ پہ بیعت کو بھی اپنی بیعت کہہ رہا ہے، خدا رسول کے کنکریاں مارنے کو بھی اپنا کنکریاں مارنا کہہ رہا ہے۔ اسی صورت میں جس کا سرنامہ کلام میں نے ایک آیت تلاوت کیا، اسی صورت کی 6 آیت میں خدا نے ایک آیت نازل کی جس میں کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو خدا ابو طالب کے فعل کو بھی تو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ خدا ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ خدا کبھی بھی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ ابو طالب کا فعل ہمارا فعل ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہے، ساتھ ساتھ ابو طالب رہے، خدا کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ ہم رہے، ساتھ ساتھ علی رہے، خدا کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ ہم رہے۔ تو معصوم کا فعل خدا کا فعل ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی دعا کسی کو یاد ہو، ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو بت پرست نہ بنانا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرست نہ بنانا۔ ابراہیم کی دعا ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرست نہ بنانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو طالب کافر ہے، رسول کے ساتھ اتنا عرصہ رہے، رسول کی حفاظت کرتے رہے، لیکن پھر بھی ابو طالب کافر ہے۔ تو پھر آؤ ایک مقام میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اگر اب بھی لگے کہ ابو طالب کافر ہے تو پھر تمہاری جیسی مرضی۔ رسول کے نکاح کا وقت تھا اور نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ رسول کا نکاح پڑھا رہے تھے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے پہلے جملے کہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کی دعا یاد رکھیے گا کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرست نہ بنانا، بت کی عبادت کرنے والا نہ بنانا۔ ابراہیم کی دعا قبول بھی ہو رہی ہے کیونکہ ابراہیم اللہ کا صدیق نبی ہے، ابراہیم اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا خلیل نبی ہے۔ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور رسول خدا کا خطبہ نکاح جب حضرت ابو طالب نے دینا شروع کیا تو حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کی ذریت تو بت پرست نہیں ہو سکتی، ابراہیم کے ذریت بت پرست نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ابو طالب اور اولاد ابو طالب بتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں بلکہ بتوں کو توڑنے والے ہیں۔ ابو طالب اور اولاد ابو طالب بتوں کے پوجنے والے نہیں، بتوں کے توڑنے والے ہیں۔ ابراہیم خدا کا صدیق نبی ہے اور علی خود منبر پہ کہہ رہے ہیں کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ ابراہیم صدیق ہے، علی صدیق اکبر ہے۔ ابراہیم صدیق ہے، توجہ کیجئے گا، ابراہیم صدیق ہے، علی صدیق اکبر ہے۔ صدیق کا بت توڑنے میں بھی فرق ہے اور صدیق اکبر کے بھی بت توڑنے میں فرق ہے۔ جب صدیق بت توڑتا ہے تو لوگوں کے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ جب سارا گاؤں چلا جائے گا تو پھر میں تنہائی میں بت توڑوں گا، اور جب صدیق اکبر بت توڑتا ہے تو کسی سے چھپ کے بت نہیں توڑتا، سب کے سامنے توڑتا ہے۔
سامنے توڑتا ہے. اور صدیق اور صدیق اکبر میں ایک فرق اور بھی ہے کہ جب صدیق اکبر بت توڑتا ہے تو اس کے بت توڑنے کے بعد کمبخت بت واپس آ جاتے ہیں. ان میں اتنی جرت ہے کہ صدیق کے توڑنے کے بعد بت واپس آ گئے, لیکن جب صدیق اکبر نے توڑا تو کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ واپس آ جائے, اور نہ آج تک آئے ہیں اور نہ قیامت تک آ سکیں گے. صدیق نے بت توڑے اور بت واپس آ گئے. صدیق اکبر نے بت توڑے اور بت آج تک واپس نہ آئے. ایک ابراہیم کی دعا ہے, ایک رسول نے دعا مانگی ہے. اور رسول نے کیا دعا مانگی ہے؟ توجہ رکھیے گا. رسول کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا, مجھے اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. من لدن کا سلطان النصیرہ, اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. ایک ابراہیم کی دعا تھی, ایک رسول کی دعا ہے. رسول کی دعا کیا ہے؟ اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. اور کیا خدا نے سلطان نصیر عطا کیا یا نہیں کیا؟ کعبے میں کسی کی ولادت تو یہی بتا رہی ہے کہ اس نے سلطان نصیر کو عطا کیا ہے. سلطان نصیر. اور موسیٰ نے جو دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ مجھے میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر عطا کر, تو موسیٰ نے اپنے اہل بیت میں سے وزیر مانگا ہے. محمد نے اپنے اہل میں سے وزیر نہیں مانگا. محمد نے کہا اپنے پاس سے وزیر دے, اپنے پاس سے سلطان نصیر دے. اور خدا نے پھر سلطان نصیر عطا کیا. وہ سلطان نصیر جو رسول کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے, ابو طالب کی طرح محمد کے ساتھ ساتھ ہے سلطان نصیر. ایک مقام آیا, اب یہ بھی سن لیجئے, ذہن میں آ گیا. دنیا کہتی ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے, تو لیجئے صحابہ کا ذکر آ گیا. جنگ ہو رہی تھی اور رسول کا ایک صحابی, نام ہے ابو دجانہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, نام ہے ابو دجانہ. لڑتے لڑتے حضرت کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو کیا رسول نے تلوار دی؟ تلوار تو نہیں دی رسول نے. رسول نے کھجور کے درخت کی ٹہنی اٹھائی اور ابو دجانہ کی طرف پھینکا. جیسے ہی, اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے تلوار دیجیے. رسول کیا پھینک رہے ہیں؟ درخت کی ٹہنی. ابو دجانہ نے تلوار مانگی تھی, رسول ٹہنی پھینک رہے ہیں. جب تک رسول کے ہاتھ میں رہی لکڑی رہی, جیسے ہی ابو دجانہ کے ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی. جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی. یہ ہے محمد کے ہاتھ کا معجزہ کہ جب تک محمد کے ہاتھ میں ہے لکڑی ہے, جیسے ہی محمد نے پھینکی تلوار بن گئی. اسی جنگ میں ایک اور موقع ایسا آیا کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. سلطان نصیر یاد رکھیے گا, اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر عطا کر, یہ یاد رکھیے گا رسول کی دعا. اسی جنگ میں ایک موقع آیا اور امیر المومنین کی تلوار ٹوٹ گئی. علی نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. دوسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول پھر خاموش, کچھ جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے پھر کوئی جواب نہ دیا. تو میں کہوں گا یا رسول اللہ, ابو دجانہ نے کہا تو فوراً اس کو لکڑی اٹھا کے تلوار بنا کے دے دیا. علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی. تو رسول, عجب نہیں ہے کہ رسول یہ کہیں گے کہ جس نے اپنے پاس سے سلطان نصیر دیا ہے وہی تلوار بھی دے دے گا. جس نے اپنے پاس سے سلطان نصیر دیا ہے وہی اپنے پاس سے تلوار بھی دے دے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جبرائیل اترا, اور یہ دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں دنیا نے جبرائیل کی آواز کو سنا ہے. سب نے جبرائیل کی آواز کو سنا ہے. پہلا موقع احد کا ہے. دوسرا موقع 19 رمضان کی شب جب ضربت لگی ہے. پہلا موقع یہ احد کے میدان کا ہے کہ جب رسول بار بار کہہ رہے ہیں, جب علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی, اور رسول خاموش ہے. تو رسول نے کہا کہ تلوار بھی وہی عطا کرے گا جس نے وزیر بھیجا ہے اپنے پاس. اور پھر جبرائیل نازل ہوئے اور پھر سب نے آواز سنی. جبرائیل علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اترے اور اترتے ہوئے کہا
لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے۔ کیا مکے میں جوانوں کی کمی ہو گئی تھی جو جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی جوان؟ نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے، اور نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار۔ یہ جو لا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف، نہیں ہے کوئی جوان، نہیں ہے کوئی تلوار، یہ وہی لا ہے جو لا الہ والا۔ یہ لا نفیہ ہے۔ نفی میں لا جب لگایا جاتا ہے کسی چیز پر تو یہ تب لگتا ہے کہ جب کسی چیز کا انکار کرنا ہو، چاہے زمانہ ماضی میں ہو، چاہے زمانہ حال میں ہو، چاہے زمانہ استقبال میں ہو۔ جب لا الہ الا اللہ پہ لگا تو دنیا والوں کو پتہ چلا کہ نہیں ہے کوئی خدا، نہ تھا زمانہ ماضی میں، نہ ہے زمانہ حال میں، اور نہ ہوگا زمانہ استقبال میں۔ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے۔ اسی طرح جبرائیل نے کہا لا فتح، نہیں ہے کوئی فتح، نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے۔ نہ ماضی میں تھا، نہ اس زمانے میں تھا، نہ مستقبل میں ہے۔ جبرائیل نے کہا نہیں ہے کوئی تلوار، نہ اس جیسی تلوار ماضی میں تھی، نہ اس جیسی تلوار مستقبل میں ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تلوار واپس بھی آئے گی، وہ تلوار بھی آئے گی اور تلوار کا وارث بھی آئے گا۔ اور جب وہ علی کے فضائل بیان کرے گا تو پھر دنیا سنے گی کہ علی کے فضائل کیا ہیں۔ پھر اس وقت کہنا کہ ہم سے علی ہضم نہیں ہوتا۔ جب علی کا اصل بیٹا کا منبر پر بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرتا، جبرائیل نے علی کا ایک قصیدہ پڑھا ہے اور ایک نوحہ پڑھا۔ قصیدہ بھی جب جبرائیل نے پڑھا تو سب نے سنا، نوحہ بھی جب جبرائیل نے پڑھا تو سب نے سنا۔ شب ضربت ہے، مصائب تھوڑے سے طویل پڑھوں گا۔ علی کوفہ منتقل ہوئے، رسول کے بعد جب علی کوفہ میں آئے اور علی نے حکومت شروع کی، اپنی ہی حکومت میں بیٹیوں کو بھی بلایا، پورا کوفہ بھی دکھایا۔ وقت گزرتا رہا، عزیزوں، گزرتے گزرتے 40 ہجری کا ماہ رمضان آ گیا۔ یہ ماہ رمضان آنا تھا کہ مولا کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان عجیب ماہ رمضان ہے۔ جب سے 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا تھا تب سے علی کے خطبوں کا رنگ عجیب ہو گیا تھا۔ اپنے خطبوں میں مولا بار بار اپنی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ بار بار خطبہ روک کے کہتے ہیں حسن آج کتنے روزے گزر گئے، حسین آج کتنے روزے گزر گئے۔ بس عزیز و علی خطبے روز دے رہے ہیں۔ 40 ہجری کا ماہ رمضان ہے، علی کی زندگی کا آخری ماہ رمضان۔ وقت گزرتا رہا اور آ گئی 18 رمضان، وہ رات کہ جب علی نے آخری افطار اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کیا۔ آج کا افطار امیر المومنین نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر کیا۔ عزادارو، یہ وہ رات ہے کہ جب علی افطار کے لیے چلے اور بیٹی کے گھر پہنچے تو بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ بیٹی خوش تھی کہ آج میرا بابا میرے گھر افطار کر رہا ہے۔ بیٹی نے دسترخوان بچھایا، حوصلے کے ساتھ سن لینا عزادارو، چند جملے بیان کرنے ہیں اور جی بھر کے گریہ کر لینا
کیا پتہ اگلے برس کون ہو اور کون نہ ہو۔ امیر المومنین کے شہادت کے ایام ہے۔ عزاداروں رو رو کے آج تو رسول اللہ کو بھی پرسہ دینے کی رات ہے، آج تو فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دینے کی رات ہے۔ وہ فاطمہ زہرا کے جس کے لیے علی آدھی رات کو روتے رہے، آج اس فاطمہ زہرا کو پرسہ دے کے کہنا کہ بی بی آپ کو رونے والا آپ کا عزادار اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزاداروں حسین کو پرسہ دینا کہ مولا ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی زینب ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزاداروں شرمانا نہیں، آج زینب کے بابا کی شہادت کی رات ہے۔ عزاداروں 18ویں رمضان کی افطار بیٹی کے گھر افطاری کے لیے بیٹی نے دسترخوان بچھایا اور بی بی کہتی ہے کہ میں نے دسترخوان پر دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا تو ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی کہ بیٹی ام کلثوم کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک وقت پہ آپ کا بابا 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتا۔ عزاداروں یہ کہنا تھا کہ جناب ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں بابا کے آگے سے نمک اٹھا لوں اور تاکہ بابا نمک کے بجائے دودھ سے افطار کر لے، تو علی کی آواز آئی کہ ام کلثوم نمک کو رہنے دو اور دودھ کو اٹھا کے لے جاؤ، شاید کل کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں دودھ کی ضرورت پڑ جائے۔ عزاداروں علی تو اسرار جانتے ہیں۔ افطار کرنے کے بعد علی اٹھے اور حجرے میں چلے گئے۔ علی نے عبادت خدا شروع کی، وہ علی کہ جس نے ساری زندگی یہ کہا ہے کہ اے سورج گواہ رہنا جب بھی تو طلوع ہوا ہے، علی کو تو نے جاگتا ہوا پایا ہے، علی کو تو نے خدا کی عبادت کرتا ہوا پایا ہے۔ وہ علی جو ساری رات خدا کی عبادت کر رہے ہیں، وہ علی جو ساری زندگی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، آج علی اپنی زندگی کی آخری رات گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کی آخری عبادت کر رہے ہیں۔ عزاداروں مصلی بچھایا حجرے میں علی نے اور عبادت خدا شروع کی۔ قصہ کہتی ہے کہ یہ رات بڑی عجیب رات تھی۔ میں نے منظر دیکھا کہ علی حجرے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نماز کے مصلی سے اٹھتے اور صحن میں آ جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا، خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ عزاداروں آدھی رات کا وقت ہوا، امیر المومنین نے اپنی ابا کو درست کیا، اپنے امامے کو صحیح کرنے کے بعد علی نے تہجد ادا کی اور تہجد ادا کر کے علی نے مصلی اٹھایا اور مصلی اٹھا کے علی صحن میں آئے۔ اب تیاری علی کی ہے مسجد کی جانب، علی مسجد کی جانب جانے کے لیے تیار ہے۔ عزاداروں علی صحن خانہ میں آئے۔ اب جو صحن خانہ میں آئے آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کے وقت علی کو اپنے گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز آئی۔ امیر المومنین گھر کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ چند سپاہی ہے اور سب کے چہرے پر نقاب ہے۔ امیر المومنین نے آواز دے کے کہا کہ کون ہے؟ تو حذیفہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے سے اترا اور گھر کے قریب ہوا اور میں دہلیز کے قریب ہو کے چہرے سے نقاب ہٹایا، آواز دے کے کہا کہ مولا میں حذیفہ یمانی ہوں، مولا ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ علی نے کہا کیا ہوا حذیفہ جو مجھے حفاظت کی ضرورت پڑ گئی؟ حذیفہ کہتا ہے یا علی جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہے آپ کے خطبوں کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں اور مولا ہم نے آج تو کوفہ کے بازار میں چند اجنبیوں کو دیکھا ہے جو کوئی کسی تلوار کی دکان پہ کھڑا تھا اور کوئی زہر کی دکان پہ کھڑا تھا۔ یا علی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آپ ہم سے جدا نہ ہو جائے، ہم آپ کے گھر کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ علی کی آواز آئی حذیفہ یہ بتاؤ کہ جس کی موت نہ آئی ہو کیا تم اس کی موت لا سکتے ہو؟ حذیفہ کہتا ہے نہیں مولا ہم اس کی موت نہیں لا سکتے۔ کہا جس کی موت آئی ہو اس کی موت کو ٹال سکتے ہو؟ کہا نہیں مولا ہم اس کی موت کو نہیں ٹال سکتے۔ حذیفہ کہتا ہے پھر علی کی آواز آئی کہ حذیفہ میں تمہیں امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے جب مولا نے امام بن کے حکم دیا تو ہم پہ واجب ہو گیا تھا کہ ہم
اپنے امام کا حکم مانے، اب ہم گھروں کی جانب چلے۔ حذیفہ کہتا ہے میں گھر پہنچا، میں نے نہ زرہ اتاری، نہ خود اتارا، نہ تلوار کو نیام سے نکال کے رکھا۔ حذیفہ کہتا ہے میں صحن میں بیٹھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، کل دن کا تھکا ہوا تھا، پوری رات کا تھکا ہوا تھا، جیسے ہی دیوار سے ٹیک لگائی ادھر میری آنکھ لگ گئی۔ اب ذرا علی کے گھر کو آ جاؤ۔ عزادارو علی گھر کے صحن میں آئے اور مرغابیوں نے رستہ روکا علی کا۔ عزادارو جانتے ہو مرغابیاں اپنی آواز میں نوحہ کر رہی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ مرغابیاں رو رو کے کہتی ہے یا علی آج کی رات مسجد میں نہ جائیے، اگر آج آپ چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی۔ یا علی آج مسجد میں نہ جائیے، اگر آج چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی۔ علی نے کہا کہ آج تو علی کو مسجد میں جانے سے کوئی خلقت خدا روک نہیں سکتی۔ پھر وصیت کی کہ اے میرے بچوں اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو پال لینا، اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ عزاداروں آگے بڑھے علی، علی کو کتنا خیال ہے ہر کسی کا، آگے بڑھے علی اور جانے لگے تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو زنجیر ایک مرتبہ علی کے ابا کے دامن سے لپٹ گئی، اور دروازے کی زنجیر بھی یہی کہتی تھی کہ یا علی آج مسجد میں نہ جائیے۔ علی نے زنجیر کو ہٹایا، علی نے پہلا قدم کوفے کی گلی میں رکھا اور چلتے چلتے مولا مسجد میں پہنچے۔ اب جو مسجد میں پہنچے تو ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص منہ کے بل سو رہا ہے۔ علی نے پیر کی ٹھوکر سے جگایا اور آواز دے کے کہا کہ اٹھو نماز کا وقت ہے، تم جو کرنے آئے ہو تم اپنا کام کرو۔ علی نماز کے لیے آ گئے ہیں مسجد میں، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ علی کو کتنا خیال ہے، علی چاہتے ہیں کہ آج میری زندگی کی آخری شب ہے لیکن کسی کی نماز قضا نہ ہو۔ علی نے کہا جاگو نماز کا وقت ہے۔ اب علی چلے اور گلدستہ آذان پر پہنچے۔ عزاداروں گلدستہ آذان پر مولا آئے، دو آذانیں بڑی مشکل سے سنی ہے زینب ام کلثوم نے۔ پہلی آذان ہے 40 ہجری 19 رمضان کی آذان۔ عزاداروں دوسری آذان ہے 61 ہجری 10 محرم کربلا کے میدان میں اکبر کی آذان، جو دونوں بڑی مشکل سے سنی ہے۔ 40 ہجری 19 رمضان کو گلدستہ آذان پہ علی نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی تھی کہ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیوں نے باتیں شروع کیا، کوفے میں زلزلہ آیا۔ کوفے کے یتیم کہتے ہیں آج تک ہم نے علی سے ایسی آذان نہ سنی۔ کوفے والے کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسی آذان نہ سنی تھی۔ علی نے آذان مکمل کی۔ عزاداروں جی بھر کے رو لینا، آخری جملے ہیں میں حوالے کر رہا ہوں عمر۔ عزاداروں آذان دینے کے بعد علی مصلی عبادت پر آئے، علی نے تکبیرۃ الاحرام باندھی اور نماز شروع کی۔ عزاداروں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، ادھر ابن ملجم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار اٹھائی اور دوڑنا شروع کیا۔ یہاں دوڑتے ہوئے آیا اور سجدے میں علی کے سر پہ ضرب چلائی۔ ضرب کا لگنا تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں نماز کی آواز دی کہ حسن نماز کو مکمل کراؤ۔ حسن مولا نے امامت کرائی، نماز مکمل کروائی۔ عزاداروں نماز مکمل ہوئی۔ عزاداروں ادھر حذیفہ کہتا آخری جملہ، حذیفہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میری زوجہ نے مجھے جھنجھوڑ کے ہلایا اور اٹھا کے کہا حذیفہ جان، اور یہ شور سن مسجد سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ حذیفہ کہتا ہے میں نے آواز سنی، مسجد سے آواز آ رہی تھی، جبرائیل رو رو کے کہہ رہا تھا قد قتل الامیر المؤمنین، قد قتل الامیر المؤمنین، مومنوں کے امیر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔